کیا حسینیت کے مدد مقابلے میں کیا رکھا ہے؟ تو بہرحال عزاداروں کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ان کے صف میں کھڑے ہیں، مگر کردار ایسا ہے تو پھر اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حسینی ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلے ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ اس فرش اعلیٰ کی اہمیت کیا ہے۔ اس فرش اعلیٰ کی اہمیت یہ ہے کہ جب فرش اعلیٰ بجتا ہے تو آسمان سے ملائکہ یہاں آتے ہیں، بی بی فاطمہ آتی ہے، جناب زینب آتی ہے، امام رضی اللہ علیہ السلام آتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور فرشتے آتے ہیں، تواریخ میں ملتا ہے، کہتے ہیں جب فرشتے یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو بعض فرشتے پوچھتے ہیں ان سے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم حسین کے فرش اعلیٰ سے آ رہے ہیں، حسین علیہ السلام کے فرش اعلیٰ سے آ رہے ہیں۔ اچھا وہاں سے آ رہے ہو، ہمیں بھی لے کے چلو۔ تو وہ کہتے ہیں فرش اعلیٰ اٹھ چکا، تمام بڑھ چکا، مومنین اپنے گھروں جا چکے ہیں۔ کب وہ جگہ تو آتی ہے، کب ہم جگہ کا کیا کرے گا؟ کہا جگہ کا یہ کریں گے کہ وہاں مٹی سے اپنے گھروں کو مس کریں گے تاکہ وہ خون میرے اندر پیدا ہو جائے جو آپ کے اندر حسین ابن علی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ایک سوال یہ فرش اعلیٰ کی اہمیت ہے۔ تو یہ اہمیت ہمیں سمجھنے کی اتنی ضرورت ہے کہ جہاں پر فرشتے بیٹھے وہاں پر آپ بیٹھ رہے ہیں، جہاں پر معصوم بیٹھے وہاں پر آپ بیٹھ رہے ہیں، جب ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں تو کردار میں کردار حسینی ہونا چاہیے، کردار علوی ہونا چاہیے۔ کردار علوی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فرش اعلیٰ پر آؤ تاکہ تمہیں اماموں کی باتوں کو پتہ چلے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی صراط مستقیم پر لے جا سکیں۔ صراط مستقیم یعنی خدا کا راستہ، خدا کا راستہ۔ اب اپنے امام سے جو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی جنگ میری جنگ ہے، آپ کی سنو میری سنو، اور ہم آپس میں ہی اختلاف کر بیٹھے تو بھیا عزادار کا دشمن نہیں ہو سکتا، عزادار کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ نہیں، عزادار جو ہوگا وہ یزیدیوں کا دشمن ہوگا اور حسینی کا دوست ہوگا، حسینی کا دوست ہوگا اور یزیدیوں کا دشمن ہوگا۔ اب جہاں بھی عزادار دیکھے گا حسینی کردار پایا جاتا ہے، ان میں اتحاد پیدا ہوگا، اور جہاں ہی دیکھے گا یزیدی کردار پایا جاتا ہے ان سے اختلاف بھی ہوگا، ان سے دشمنی بھی ہوگی۔ ایک سلوات پہ جواب ان سے اختلاف بھی ہوگا اور ان سے دشمنی بھی ہوگی۔ اللہ علم بہت زیادہ اٹھاتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم ہمارا نشان، علم ہماری پہچان، علم دین کی پہچان۔ دیکھیے جناب عباس اور امام حسین کا رشتہ کیا ہے؟ بھائی۔ لیکن جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام کیسے بنے؟ کیا ان بھائیوں کے درمیان کبھی اختلاف ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ ان بھائیوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوا۔ ہم علم کو اٹھاتے بڑے احترام کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر یہ جھکا تو ہم جھک جائیں گے، یہ جھکا تو ہم جھک جائیں گے۔ جب تک یہ بلند ہے تو ہم بھی بلند ہیں، جب تک یہ بلند ہے اور ہم بھی بلند ہیں۔ تو امام حسین اور جناب عباس یہ تعزیہ، یہ علم ساتھ میں جب ہوتا ہے تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو کبھی برادر مومن کے درمیان جدائی نہ کرو، بلکہ ایک ساتھ آ جاؤ۔ اب عباس اور حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والا حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ بھائی یہ ہم نے جملہ پڑھا اتنی سے امام سے بیعت، امام سے بیعت کر لیا۔ بھائی زیارت عاشورہ روز پڑھنا چاہیے، اگر کام نہ ہو تو زیارت عاشورہ پڑھی یا معرفت پڑھتی ہے، لیکن روز نہیں پڑھتے، ہفتے میں ایک دن پڑھ دیے، ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھتے، مہینے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن نہیں پڑھتے، تو کم سے کم ہر مومن جو شیعہ ہے وہ 10 محرم کو جب اعمال کرتا ہے تو زیارت عاشورہ ضرور پڑھتا ہے۔ تو زیارت عاشورہ چاہے زندگی میں روز پڑھا جائے یا زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا جائے یا سال میں ایک مرتبہ پڑھا جائے، اپنے امام سے آپ نے
عہد لے لیا، اور عہد کا مطلب یہ ہے کہ اگر عہد لیا ہے تو اس پر عمل پیدا ہو جائے، اور عہد کو توڑا تو سمجھ لیجیے جس طریقے سے باوفا عباس علمدار علیہ السلام تھے اس کے برخلاف کام کیا۔ عباس کو آپ کہتے ہیں باوفا، اور باوفا کے ماننے والے کبھی بے وفا نہیں ہوتے، باوفا کے ماننے والے کبھی بے وفا نہیں ہوتے، باوفا کے ماننے والے باوفا ہوتے ہیں۔ جب باوفا اور بے وفا میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ کسی اور جگہ پر عمل کر رہا ہے، لیکن جب برادر مومن کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے تو عباس بھی خوش ہوتے ہیں اور حسین بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پہ محمد والا جس طریقے سے وہ باوفا ہے اس طریقے سے ہمیں بھی باوفا ہونا چاہیے۔ اگر باوفا نہیں ہے تو پھر علم اٹھانے کا فائدہ نہیں۔ علم اٹھانا بڑی سخت بات ہے، مگر اس چیز پر ہم کو توجہ کرنا چاہیے۔ عباس نامدار کا علم اٹھاتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں جلوسوں میں ہر جگہ جلوس ہوتا ہے، الہ آباد، کانپور، ہر جگہ آپ کے علاقے میں جلوس ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور عباس نامدار کا علم اٹھاتے ہیں۔ کچھ علم ہلکے ہوتے ہیں، کچھ علم بھاری ہوتے ہیں، لیکن علم جب اٹھتا ہے تو کچھ افراد دائیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس پر توجہ کیا جائے کہ علم کہیں جھک تو نہیں رہا، علم کہیں گر تو نہیں رہا، علم کہیں ٹیڑھا تو نہیں ہو رہا، اور جیسے ہی علم چاہے ہوا چلے کسی بھی طریقے سے علم جھکتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، اگر اس میں شیعہ حیدر کرار کا جذبہ پایا جاتا ہے تو دشمن بھی علم کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے کہ علم نہ گرنے پائے، علم نہ گرنے پائے۔ جب علم کے لیے آپ اتحاد کر سکتے ہیں، جب علم کے لیے آپ اتحاد کر سکتے ہیں تو عباس اور حسین کے لیے اتحاد کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک سلوات پہ محمد اتحاد میں کامیابی ہے۔ آپ سیدھی میرے بچوں کے لیے بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بھائی سبھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اتحاد اور اختلاف میں کیا فرق ہے۔ کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھیں، آپ کے پاس ہاتھ ہے، آپ کے پاس ہاتھ ہے، آپ ایک ہاتھ سے ایک انگلی کا استعمال کریں گے تو کبھی انگلی میں وہ طاقت نہیں آئے گی جو آپ کے 5 انگلیوں میں طاقت ہوگی۔ لیکن اگر یہی انگلیاں آپس میں ملا دی جائے تو اس کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ مثال سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ انگلیاں آپ کے درمیان مل جائے تو اس میں طاقت آ جائے گی۔ جب ہاتھوں کا حال یہ، اور اللہ نے شاید ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ہمارے ہاتھ میں یہ انگلیاں دی ہیں، یہ ہاتھ دیا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم سمجھے کہ اگر ایک انگلی اور 2 انگلی الگ ہے تو اس میں طاقت نہیں ہوگی، لیکن یہ انگلیاں اور ہاتھ مل جائے تو یہ ہاتھ آپ کا طاقتور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مومن آپس میں اختلاف کریں گے تو کمزور ہو جاتے ہیں، اور اتحاد ہو جائے تو مضبوط ہو جاتے ہیں، تو مضبوط ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت ابوالفضل عباس کے در سے آتی ہے، یہ طاقت امام حسین علیہ السلام کے در سے آتی ہے۔ ہم ان سے فیض لیں۔ بھائی ہمارا رہبر کون ہے؟ ہمارا حاکم کون ہے؟ ہمارا حاکم امام حسین ہے، ہمارے حاکم امیر المومنین ہے، ہمارے حاکم حسن مصطفیٰ ہے، ہمارے حاکم امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ان کے کردار کو دیکھیے، ان کا کردار کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے۔ اگر ان سے ہمارا کردار نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کردار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ اس صف میں کھڑے ہیں کہ جہاں اختلاف کرنے والے ہیں۔ 90 سال امیر المومنین کو منبروں سے گالی دی گئی ہے کہ دشمن کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف کروا دیا جائے، آپس میں اختلاف کروا دیا جائے۔ جب انسان اختلاف کرتا ہے تو کمزور بھی ہوتا ہے، لوگ تمہیں دبانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب اتحاد ہوتا ہے تو آپ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے دنیا سرنگو ہو جاتی ہے۔ جس طریقے
جہاں اختلاف پایا جاتا ہے وہ 12 دن کے اندر ناکام نظر آتے ہیں، جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ 12 دن کے بعد بھی ایک سپر پاور کے سامنے کامیاب نظر آتے ہیں، ایک سپر پاور کے سامنے کامیاب نظر آتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کو شیعہ بنایا ہے، کہا ہم نے شہادت کا جذبہ لیا ہے عاشورہ سے، ہم نے زندگی کا جذبہ لیا ہے امیر المومنین سے۔ تو ہماری زندگی امیر المومنین سے لے کر ائمہ تک آتی ہے، اور ہماری زندگی اپنے اماموں سے شروع ہوتی ہے اور اماموں پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اماموں سے لے کر اماموں پر ختم کرتے ہیں تو ان کے کردار کو پڑھیے، ان کے کردار پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ اگر ہم ان کے کردار پر عمل کریں گے تو زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے، اگر ان کے کردار کے خلاف ہو جائیں گے تو زندگی میں ناکامیاب ہوں گے۔ تو کوئی مومن نہیں چاہتا کہ ناکام ہو اپنی زندگی میں، لہذا اس عاشورے کا مطلب یہ ہے، اس عاشورے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سن کے، اس کان سے سن کے، اس کان سے نکالے نہیں، بلکہ اس کان سے سن کے اپنے دل میں اتارے، اپنے ذہنوں میں گھمائیں اور دیکھیں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ کربلا کا مقصد یہ ہے اتحاد پیدا کرنا، کربلا کا مقصد یہ ہے عبادت الہی کرنا، کربلا کا مقصد یہ ہے کہ مطیع اللہ مولانا بننا۔ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کا مقصد یہ ہے کہ عبادت الہی میں مسلسل رہنا۔ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے منہ موڑ کر حسین ابن علی کی طرف آ جانا۔ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ جو کربلا کا مقصد حر نے دکھایا ہے، جو کربلا کا مقصد زہیر ابن قین نے دکھایا ہے، جو کربلا کا مقصد ہمیں زہیر اور سعید نے دکھایا ہے، جو کربلا کا مقصد ہمیں عباس اور قاسم نے دکھایا ہے، اس مقصد پر جب ہم اپنے عمل کریں گے تو پھر دنیا سے ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے تم ہمیں شہادت سے ڈراتے ہو، ہم نے تو شہادت کربلا سے لیا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو کفن بھی کربلا سے لے کر آتے ہیں۔ صلوات پہ محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ یہ واحد قوم ہے کہ جو اپنے کفن کا انتظام زندگی میں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو در حسین سے مل جاتا ہے تو پھر موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ موت آپ پر آ جائے یا آپ موت پر جا گرے۔ جملہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا، چاہے اگر ہماری زندگی حق پر ہے تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں، یا ہم موت پر چلے جائیں، زندگی حق پہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر زندگی باطل کی طرف جب چلی گئی تو ہم موت سے ڈریں گے۔ بھائی کربلا نے ہمیں یہ سکھایا کہ موت ڈرنے کا نام نہیں ہے، موت انتظار کا نام ہے، موت انتظار کا نام ہے۔ جب ہم اپنے کردار میں کردار حسینی کا جذبہ پیش کریں گے تو موت کا ہم انتظار کریں گے، لیکن ہم جب اپنے کردار کو بدنما بنا لیں گے تو پھر بہرحال موت سے ڈر لگے گا۔ موت کا انتظار ہمارا مقصد ہے، اگر حق پر ہے، اگر حق پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ شہادت ہم نے کربلا کے میدان سے لیا ہے۔ آج کی شب بڑی سخت رات ہے، بڑی سخت رات ہے، اور اس رات کو ہم سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خیام میں کیا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا۔ کیا ہماری طرح ان کی زندگی تھی؟ کیا ہماری طرح ان کی زندگی تھی؟ نہیں، ان کی زندگی عبادت الہی والی تھی، اور ان کی زندگی کامیاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے امامت کو صحیح طریقے سے قبول کیا ہے، یعنی ولایت امیر المومنین اور ولایت حسین ابن علی کو اپنے اندر اتار لیا ہے۔ جب ولایت امیر المومنین ایک سلام محمد ولایت امیر المومنین کو جب اپنے اندر انسان اتار لیتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔
تو پھر ایک گنہگار بھی امام کے قدموں میں آ کر حور بن جاتا ہے، امام کے قدموں میں آ کر حور بن جاتا ہے۔ 17 دن کا جب ایمان ولایت کو صحیح طریقے سے کوئی قبول کرتا ہے تو ایمان ولایت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ 17 دن کے مسلمان وہم قلبی بھی اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہم قلبی بھی اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ عاشور کا روز ہے۔ تو کربلا والوں کی مثال بھی آپ دیکھیے، مثالیں کیا کیا ہیں کربلا والوں کی، کربلا والوں کی مثال میں مثال ہے، آپ دیکھیں جو زہیر امام سے ملاقات نہیں کر رہے تھے راستے میں، ملاقات اور امام سے 2 لمحوں کی ملاقات میں زہیر نے دنیا کو تاک دیا، اپنے دولت کو، اپنے اہلیہ کو عطا کیا، غلام آزاد کر دیا، اور پھر امام سے جا ملے، امام سے جا ملے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے امام کو صحیح طریقے سے اپنے نفس کو دیں گے تب امام علیہ السلام کی زندگی سے متصل ہو گئے، ہماری زندگی کربلا والوں جیسی ہو جائے گی، کربلا والوں جیسی ہو جائے گی۔ بھائی ایک کربلا ایجاد آج ہوئی ہے، ہمیں اپنے امام سے متصل ہونا ہے، ہمیں اپنے امام سے متصل ہونا ہے۔ آج ہم پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہوئے اپنے امام، زمانے کے امام مہدی جل اللہ فرجہ شریف، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ہوا کیا ختم کرتے تو انشاءاللہ اپنی بات کو متصل کرتے ہو 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو معذرت چاہتے ہیں۔ ایک اور سوال میں تو ایک کربلا وہاں ہے، ہمیں بھی اپنے امام کے ساتھ محشور ہونا ہے۔ امام کو کیسا ساتھی چاہیے؟ امام زمانہ کو کربلا والا جیسا، کربلا والا جیسا، ایسا نہ ہو کہ امام کے ساتھی کربلا والا جیسا۔ 313 کمانڈر ہوں گے جو حاکم ہوں، ان کو کیسا ساتھی چاہیے؟ اس لیے کہ کربلا والے کے پاس جب یہ جملہ پہنچا امام کا کہ یہ میرے دشمن ہے، تمہارے دشمن نہیں، تو سب نے کیا کیا؟ اپنی تلواروں کو کھینچ کر اپنے گردنوں پر رکھ لی، اپنی تلواروں کو کھینچ کر اپنی گردنوں پر رکھ لی۔ کیا ہمارا یہ جذبہ اپنے امام کے ساتھ ہے؟ امام زمانہ کے ساتھ ہم امام